بی بی بہت کلیئرلی انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ وی ول ڈیپن اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ. میں اردو میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ ہم اپنے دفاعی تعلقات کو گہرا کریں گے, مزید توانا کریں گے, اور بحیرہ ہند میں, انڈین اوشن میں اس کے لیڈرشپ لو. یعنی کہ یہ نہیں کہ ہم انڈین اوشن میں جی ٹھیک ہے, نو پورا یہ سمندر کہاں سے لے کے کہاں تک پھیلا ہوا ہے, وہ برما سے شروع ہو کر وہ ساؤتھ چائنا تک, اس میں لیڈرشپ رول کس کو, انڈیا کو. یہ لکھ کر وعدہ ہے. ابھی تک تو ہمیں افغانستان کی پریشانی تھی, کل تک اب انڈین اوشن بھی اس میں آ گیا. چلیں جی. دوسرا یہ ہے کہ دوبارہ افغانستان کا ذکر تو کیا, اس کو تم دیکھو تو بہت زیادہ حقانی نیٹ ورک کا ذکر نہیں ہے. یعنی نام لے کر پہلے تو کہا جاتا تھا نا حقانی نیٹ ورک ہر وقت ڈو مور. اب وہ تمہارے والی بات آ گئی کہ ڈی سٹیبلائزنگ ایلیمنٹس. اچھا, اور وہ جو ہم بات سوچ رہے تھے کہ یار ہمیں مطمئن کرنے کے لیے کچھ تو ہماری بات مانی, کہ ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے جو لوگ ہمیں افغانستان میں مسائل ہمارے لیے کریٹ کر رہے ہیں ان سے تو جان چھڑاؤ یار, اور ٹھیک ہے ہم فی الحال حافظ سعید وغیرہ کو بھول جاتے ہیں. بٹ اس سے وہ تاثر نہیں مل رہا. اس میں نہیں بی بی, یہ کہا گیا ہے کہ خطہ, اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ ہمیں بہت فکر مندی ہے کہ اس کی وجہ سے حالات کچھ اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان میں جنگ ہو سکتی ہے, ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے. بھئی یہ ایک ایسے بیان کے ہوتے ہوئے, اس بیان کی, اس ڈاکیومنٹ کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ آج چینی وزارت خارجہ کی ترجمان جو ہے اس کا سارا فوکس جو چین کے کردار پہ اس میں انہوں نے بات کی اس پہ وہ ظاہر ہے, ہاں اس پہ رہا. رشیا کے بارے میں بھی انہوں نے خاصا سخت, انہوں نے بھی خاص طور پر بہت عرصے کے بعد چینی بڑے محتاط انداز میں جواب دیتے ہیں, لیکن چینیوں نے ٹرمپ کو کہا کہ بھائی تم تو سرد جنگ کے زمانے میں واپس جا رہے ہو, تم جو لینگویج اختیار کر رہے ہو, جو لہجہ اختیار کر رہے ہو, جو باتیں کر رہے ہو, وہ تو اس طرح کی ہیں جو امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ کے مطلب اب ایک اگریسو فارم. کہاں وہ اچھے شی جن پنگ صاحب سے ان کے اچھے تعلقات اور ان کی مدد لینا, بیک ٹو دی اولڈ. اس سارے تناظر میں کہ یہ سارا واقعہ کل ہوا ہے, اس کے عین ایک روز بعد ہم پوچھیں دھرنے والوں کے کھانا کہاں سے آ رہا تھا, کہ جی دھرنے والوں کو کھانا کہاں سے آ رہا تھا. اللہ کا شکر ہے یہ پیغام ملا کہ 2018 میں انتخابات وقت پر ہوں گے. ارے بھائی یہاں پر میرے ملک کی سلامتی مسئلے میں ہے, جس پہ بہت وہ جیسے ابھی فون جی آپ غصے میں, ارے بھائی یہ لکھی ہوئی بات ہے نا یار, میں کیا کر رہا ہوں. صاحب میں اس پہ صبح سے تبصرہ سن رہی تھی تو کافی صحافی کہہ رہے تھے کہ اس میں ویسے کوئی اتنی ہمیں پریشانی کی بات نہیں نظر آ رئی ہے, تو ہر سال وہ نکالتے ہیں فلانا یہ وہ, مطلب اب یہ اگر مجھے بتائیں ایک یہ تاثر ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں نہیں آئی ڈونٹ اگری ود سال یہی ڈاکیومنٹ دیکھیں نا, یہ تو میٹر آف ریکارڈ ہے نا, کیا اس میں ریسپانسبل اسٹوڈنٹ کا لفظ بالکل بھی نہیں, بلکہ بار بار امریکہ کہتا تھا کہ پاکستان نے بڑی اپنی اس میں بہت گینز کی ہیں اور اپنا نیوکلیئر پروگرام صاف ہے. یو رائٹ, وہاں کہا گیا کہ نہیں وی آر ویری شیور کہ اینڈ وی ہیڈ ورکڈ ویری ویری ہارڈ کہ یہ پرسیپشن کو ہم ختم کریں کہ ہمارے نیوکلیئر ایسٹس انسیف ہیں, اور اب وہ سارا بڑا سیٹ بیک ہے. تو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے محفوظ ہونے کے بارے میں ایک طویل وقفے کے بعد دوبارہ سوال اٹھا دیا گیا. رائٹ, ٹھیک, that is dangerous. میری اطلاع کے مطابق یہ سوال اٹھانے میں زیادہ مدد اس دھرنے نے کی ہے جو 22 دنوں تک فیض آباد میں ہو رہا تھا. کیوں کہ ان دنوں غالباً ہمیں واشنگٹن سے اور باقی دوسرے ممالک سے جو ہمیں اطلاعات آئی ہیں ہماری ریاست کو, اس میں یہ سوال ہمارے نمائندوں نے
کنوے کیا ہے. اچھا اوکے کہ جی لوگ تو اس کو اس سے کنیکٹ کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں. رائٹ ٹھیک اوکے اچھا اب یہ بات تو میں نے سنی تھی لیکن اب اس کو کولڈ پرنٹ میں دیکھ کر یقین آ گیا, اعتبار آ گیا, ختم چلیں. ایز اف دیٹ از ناٹ انف. بڑی محنت کر کے وہ تاثر ختم کیا تھا. یہ صرف ایک ڈاکیومنٹ ہی ایشو نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے, ٹرمپ نے اس کی بھی ایک حوالے سے تقریب رونمائی کی ہے. ہاں نہیں بالکل. اور اس پہ ایک تقریر کی ہے. یہی اب بات ہے. اس کے بارے میں اس نے ہمارے بارے میں کیا کہا وہ بھی ہم سنیں اور سنوائیں. Clear to Pakistan that while we desire continued partnership, we must see decisive action against terrorist groups operating on their territory. And we make massive payments every year to Pakistan. They have to help. اچھا اب اگست 21 کے بعد وہ تمام دورے, وہ تمام ملاقاتیں, ان سب کے ہونے کے باوجود امریکی صدر کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی زمین سے دہشت گرد آپریٹ ہوتے ہیں. یعنی وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہا اگست سے دسمبر تک پہنچ کے کہ پاکستان کی زمین پر اس علاقے کو, افغانستان کو ڈی سٹیبلائز, جو تم نے انٹرو میں کہا ہے, یہاں پہ انتشار و خلفشار پھیلانے والا کوئی گروہ کام نہیں کر رہا. وہ یہ بات نہیں مان رہا ہے. ہاں وہ سیف ہیونز والی ہماری آرگومنٹ نہیں کوئی سننا. مطلب we have not been able to convince them. پہلے دن سے یہی کہہ رہا, آج بھی یہی کہہ رہا. اگست سے لے کر دسمبر تک جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے ذریعے اس کا ذہن نہیں بدل پائے. بالکل یہ پیغام جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ بلکہ وہ تو تھوڑا آگے بھی چلے گا نا. پہلے تو وہ سیف ہیون کہتے تھے, اب وہ کہہ رہے ڈی سٹیبلائزنگ بیہیویئر, یعنی کہ شاید کوئی سپورٹ بھی حاصل ہے. مطلب سیدھی بات کریں. لاہور سے کال. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں نصر صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. ہلو فرمائیے سر. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے سر. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ایک تو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں, اور دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح سب لوگ بیوقوف ہیں اور ایک آپ ہی عقل مند ہیں. میری بدقسمتی ہے بھائی, میں سوری اگر مجھے درد ہوتا ہے, میں کوئی اگر پڑھ لیتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. اگر آپ, میں اپنی جہالت کو تسلیم کر لیتا ہوں بھائی. میں تو ہرگز, اگر میں کچھ باتوں پہ توجہ دیتا ہوں. آپ کو ویسے اس پہ اعتراض کیا ہے؟ کہاں گئے؟ ہلو. اچھا ساتھی وہ, اچھا انہوں نے وہ تانا دینا تھا شاید. چلو خیر, میں کنویں کے ان مینڈکوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ خالی تقریر ہی ضروری نہیں. یہ ڈاکیومنٹ, یہ پالیسی ڈاکیومنٹ, قانونی ریکوائرمنٹ ہے میرے خیال میں. اس پالیسی ڈاکیومنٹ میں بھی بہت عرصے کے بعد ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ایک ایٹمی اثاثوں کا, ایٹم بم کا رسپانسبل سٹوورڈ ہے, ذمہ دار محافظ. ہم نے سوچا تھا کہ اس کاؤنٹ پہ تو ہم کلیئر ہے کم از کم. بہت یہ واقعہ دوبارہ بھی آ گئی. پھر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں جو ایک زمانے میں باتیں چلتی تھیں, نہیں but we thought we had worked on it. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ استعمال ہونا بند ہو گیا. امریکہ بلکہ کہتا تھا پاکستان کی ایٹمی چیز جو ایسٹس ہیں وہ سیف ہیں اور بالکل اس کاؤنٹ, مطلب you're right. بلکہ یہ بات اٹس اے میٹر آف ریکارڈ. وہ جو کہتا ہے کہ ہم نے بہت ساری رقوم خرچ کی, میسو اماؤنٹس آف منی. اچھا, اب میسو اماؤنٹ میں اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو انہیں کیوں نہیں چیلنج کرتے ہمارے وزیر اعظم کہ کون سے میسو اماؤنٹ ہے؟ نہیں, کہاں اپروو کیا نا. ویئر از دا منی؟ کون سے پیسے کی, کون سا میسو اماؤنٹ کی بات کر رہے ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ایک میٹر آف ریکارڈ ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنی رقم, لیکن آپ کو یاد ہوگا
कि मुशर्रफ के ज़माने में एक डील हुई थी जिसमें अमेरिका की तसल्ली के लिए, जब वो डॉक्टर कदीर साहब का वाक़या बहुत उछाला गया था ये वो, तो उस वक्त बाकायदा कि जी एक इस तरह का कोई अरेंजमेंट, कोई इंतज़ाम बनेगा मैसिव न्यू इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी के जरिए कि जो इनकी हिफाजत को यकीन। वो फिर हमने शायद नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी बनाई ना। अच्छा, वो ब्रेक करते हैं। मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि ज्यादा बेहतर ये भी हो सकता था कि कुछ ओपनिंग रिमार्क्स जो हैं इस ब्रीफिंग के वो पब्लिक कर दिए जाते हैं। ठीक, कुछ ओपनिंग रिमार्क्स, और ये ओपनिंग रिमार्क्स जो हैं वो खास तौर पर इस डॉक्यूमेंट की रोशनी में, आज का जमाना ग्लोबलाइजेशन का दौर है, डिजिटल दौर है, हमें ये मैसेज दिया गया है। बाबा ये लिखा हुआ मैसेज है, ये सोचा समझा मैसेज है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक वो ट्रंप ने को ट्वीट कर दिया। ठीक, ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। I don't wanna be alone.